अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बुक दिल, दरिया और समंदर। वासिफ़ साहब की वैसे तो सारी बुक्स ही बहुत अच्छी हैं, क्योंकि वासिफ़ साहब ने एक तो लफ्ज़ों का चुनाव बहुत खूबसूरत किया है, और वैसे भी वो इतनी अजीम हस्ती हैं। उन्होंने मेरे ख़्याल से कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा हमारी लाइफ से रिलेटेड जिसको डिस्कस ना किया हो। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बयानात में, अपनी बुक्स में हमारे सारे मसाइल, हमारे सारी उलझनों को दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने लोगों के ज़हनों में उठने वाले सवालात, उनकी ज़हनी उलझनों को दूर करने के लिए बहुत से बयानात में उनके सवालात के जवाब दिए हैं। जैसे हमें कुरान पाक में अपनी हर उलझन, हर मसले का हल मिल जाता है, इसी तरह वासिफ़ अली वासिफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की बुक्स में भी हमें हर मसले का हल मिल सकता है। आज का हमारा टॉपिक है सुकून से रिलेटेड। आजकल हर इंसान सुकून की तलाश में भटक रहा है। कोई एक आधा इंसान ऐसा होगा जो कि सुकून में होगा। आज के टॉपिक में हम ये जानेंगे कि सुकून क़ल्ब क्या चीज़ है और हम इसको कैसे हासिल करते हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में बेसुकूनी का शिकार हैं। कहने वाले ने भी क्या खूब कहा है, सफ़र ज़मीन का फरमान आसमान से मिले, सुकून मिले भी तो इंसान को कहाँ से मिले। कब रात कटे कब हो सहर कह नहीं सकते, कब होगा दुआओं में असर कह नहीं सकते। चलो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो है सुकून क़ल्ब। दौलत तस्कीन दौलत हुस्न की तरह अताए रहमानी है, इसका कोई फार्मूला नहीं। सुकून क़ल्ब जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, क़ल्ब की एक हालत है, ऐसी हालत जिसमें इज़्तिराब न हो। सुकून की ज़िद इज़्तिराब है। इज़्तिराब ख्वाहिश पैदा करता है, किसी चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश या किसी शय से निजात की ख्वाहिश ही बाइस से बेकरारी है। ख्वाहिश दुनिया हो या ख्वाहिश अकबी, इंसान को ज़रूर बेचैन करेगी। याद रहे कि सुकून की ख्वाहिश बज़ाते ख़ुद एक मुस्तरब है। सुकून ख्वाहिश से नहीं, नसीब से मिलता है। जिसे सुकून क़ल्ब हासिल हो जाए, इसकी ज़िंदगी में ना शिकवा रहता है ना तकाज़ा। वो ना खुदा का गिला मखलूक के सामने करता है, ना मखलूक की शिकायत खुदा के सामने। वो ना ज़िंदगी से काफ़िल होता है ना मौत से। वो हर हाल में राज़ी रहता है। पुरसुकून इंसान मकाम सब्र का भी मकाम शुक्र बना देता है। आज के दौर में सुकून क़ल्ब इसलिए मुश्किल होता जा रहा है कि ज़िंदगी के तकाज़ों और मज़हब के तकाज़ों में फ़र्क आ गया है। ज़मीन का मुसाफिर समझ नहीं सकता कि आसमान से अहकाम क्यों नाज़िल होते हैं। ज़िंदगी की मुसरतों में आक़िबत का खौफ सुकून से महरूम कर देता है। आज के इंसान की शख्सियत में फ़शार है। यही वजह है कि सुकून नहीं मिलता। सुकून की खातिर सफ़र करने वाला सुकून हासिल नहीं कर सकता। सफ़र में सुकून कहाँ? सुकून की तलाश अपने हालात, अपने माहौल और अपनी ज़िंदगी से बेसारी का ऐलान है। इंसान जिस हाल में बेसुकून हुआ है, इसे इस हाल में सुकून चाहिए, लेकिन वो गलती से किसी और हाल में सुकून दरियाफ़्त करना चाहता है, और यही वजह है कि उसे सुकून नहीं मिलता। आज का इंसान सुकून की खातिर आसमानों के दरवाज़े खोलने चला गया है, लेकिन इससे दिल का दरवाज़ा नहीं खुलता। मन की चिंता दूर ना हो तो सुकून नहीं मिल सकता। आज का सबसे बड़ा इल्मिया खुद गरेज़ी है, और सुकून के लिए खुद शनासी और खुद आगही दरकार है। एक दफ़ा एक आदमी जिसे अपने घर में सुकून नहीं मिलता था, अपनी बीवी से कहने लगा, बेगम, मैं चाहता हूँ कि सुकून क़ल्ब की खातिर मुक़द्दस सफ़र इख्तियार करूँ। बीवी समझ गई कि इसका ख़ावंद इससे बेज़ार है। बोली, इतने नेक सफ़र में देर क्या है, चलिए मैं भी इसी नेकी की तलाश में आपके हमरा चलती हूँ। ख़ावंद ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, चलो जाने दो, मेरे नसीब में सुकून नहीं, मैं इसी जहन्नम में गुज़र औक़ात कर लूँगा। बात दरअसल इतनी सी है कि सुकून क़ल्ब अपने मौजूदा हालात में ही मिल सकता है। जिसे अपने देश में सुकून नहीं मिला, इसे परदेश में क्या इत्मीनान हासिल होगा। जिसे अपने घर में राहत ना मिली, इसे और कौन से घर में फ़रहत मिलेगी। सुकून क़ल्ब अपनी ज़िंदगी है, अपना अंदाज़े फ़िक्र है। जो इंसान ये समझता है कि अच्छा ज़माना या तो गुज़र गया है या अभी आया ही नहीं,
وہ کیسے سکون حاصل کر سکتا ہے؟ ایک دفعہ ایک جگہ کچھ دوست بیٹھے، ایک بے سکون انسان وہاں بولا، آپ کیوں خوش ہیں؟ انہوں نے کہا، کتنا اچھا موسم ہے۔ آنے والے نے آہ بھری، بولا، اچھے موسم کب تک بھائی؟ اگر خواہش اور حاصل کا فرق مٹ جائے تو سکون مل جاتا ہے۔ جب ہماری تمنا کے پاؤں حاصل کی چادر سے باہر نکل جاتے ہیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا۔ سکون حاصل کرنے والے تختہ دار پر بھی پرسکون رہے اور مضطرب رہنے والے تختہ شاہی پر بھی سسکیاں برتے رہے۔ خواہش کا بے ہنگم پھیلاؤ سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ خواہش کی داستان کبھی مکمل نہیں ہوتی، آغاز رہ گیا، کبھی انجام رہ گیا، اور اسی کشمکش میں یہ چند مقدس ایام ہستی ختم ہو جاتے ہیں۔ تمنا کا سفر دشت بے اما کا سفر ہے۔ سکون کا سفر اپنی ذات کا سفر ہے، اپنے باطن کا سفر ہے۔ سکون کے مسافر گھر ہی منزلیں طے کر لیتے ہیں۔ سکون والا انسان اپنے دل میں ہی وہ روشن نقطہ دریافت کر لیتا ہے جس کی ضیاء اسے نور بصیرت عطا کر کے سکون بخشتی ہے۔ جس انسان کے اپنے ماحول سے، اپنے آپ سے صلح ہو، وہ پرسکون رہے گا۔ برائی کو نیکی سے رفع کرنے والا پرسکون رہے گا۔ اپنے دل سے کدورت کے داغ صاف کرنے والا پرسکون رہے گا۔ اپنی زندگی کو کسی کا احسان سمجھنے والا پرسکون رہتا ہے۔ سکون حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان سکون کے حصول کی تمنا چھوڑ کر دوسروں کو سکون پہنچانے کی کوشش کرے۔ سکون دینے والے کو ہی سکون ملتا ہے۔ کسی کا سکون برباد کرنے والا سکون سے محروم ہی رہتا ہے۔ اگر فرض اور شوق یکجا ہو جائیں تو زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت سے سکون ملتا ہے، لیکن دولت اور مال نے کبھی کسی کو سکون نہیں دیا۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی تو قبول کی ہے، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر بادشاہی قبول نہیں کی۔ مال جمع کرنے والے اور مال گننے والے پر عذاب ہے۔ وہ مال جو خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے باعث اطمینان ہو سکتا ہے۔ نفرت، کینہ، جذبہ انتقام، حسد، لالچ، جسم پرستی سکون قلب کے دشمن ہے۔ سکون والا انسان دوسروں کی زندگی اور خوشی کا احترام کرتا ہے۔ وہ علم حاصل کرتا ہے جاہلوں کی خدمت کے لیے، دولت کماتا ہے غریبوں کی مدد کے لیے۔ وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، گناہ گاروں سے نہیں۔ وہ ان کی بخشش کی دعا کرتا ہے، خود جاگتا ہے اور سونے والوں کی سلامتی کی تمنا کرتا ہے۔ وہ مرتبہ حاصل کرتا ہے مظلوم اور محروم کی اعانت کے لیے۔ وہ اپنے گھر اور دل کے دروازے کسی پر بند نہیں کرتا۔ وہ اپنے مرتبے سے کسی کو ڈراتا نہیں۔ وہ مخلوق کو خالق کا عمل سمجھ کر اس کی عزت کرتا ہے۔ سکون کا راہی ہر حال میں پرسکون رہتا ہے۔ وہ خوف اور حزن سے آزاد ہے۔ وہ غم اور غصے سے بے نیاز ہے۔ وہ حسرتوں اور مایوسیوں کو تیاگ چکا ہوتا ہے۔ دراصل سکون قلب تقرب حق کا وہ مقام ہے جہاں انسان نعمتوں سے منعم کی طرف رجوع کر کے اس کے ذکر میں محویت حاصل کرتا ہے۔ زندگی کے متلاطم سمندر میں سکون قلب ہی عافیت کا ایک جزیرہ ہے، اور نصیب والے ہی اسے دریافت کرتے ہیں۔ سکون قلب اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ملے۔ عطا کرنے والا ایک نگاہ سے دولت تقسیم بخشتا ہے۔ اس کا ایک لفظ ہی دل کا قفل کھول کر اسے سکون سے مالا مال کر دیتا ہے۔ والدین کی خدمت، استاد کا ادب، سائل اور یتیم کی دعا سکون قلب کے ذرائع ہیں۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنائے، سکون نہیں پائے گا۔ پیٹ میں آگ ہو تو دل میں سکون کہاں؟ رزق صالحہ نہ ہو تو سکون قلب کا سوال ہی نہیں۔ امانت میں خیانت کرنے والا سکون نہیں پا سکتا۔ فطرت سے حاصل ہونے والا پہلی امانت معصومیت ہے۔ کسی کا اعتماد امانت ہے، منصب کا منصب امانت ہے۔ خیانت کرنے والا سکون نہ پائے گا۔ الفاظ امانت ہیں، ابہام پیدا کرنے والا منصب کون سکون نہ پائے گا۔ کم وزن، معیار سے گری ہوئی اشیاء بیچنے والا اور زیادہ منافع کا کاروبار کرنے والا دنیا ہی میں عذاب سے دوچار ہوگا، اسے سکون نہیں ملے گا۔ دوسروں کا حق غصب کرنے والا زندگی بھر سکون نہ پائے گا، وہ سکون کے لیے بھاگے گا۔
اس کا مخاوات کے بچھو اندر ہی اندر ڈسیں گے، وہ چلائے گا، اس کی چیخ حلق سے باہر نہ نکل سکے گی۔ جس نے محسنوں سے وفا نہ کی، اس کو بھی سکون نہیں ملے گا۔ محسن کا حق ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کے ساتھ وفا کی جائے۔ ہمارے ملک میں ہر شخص پر سکون قلب حرام ہے جس کو اسلام اور پاکستان سے محبت نہ ہو۔ اسی طرح اپنے اسلاف سے وابستہ رہنے سے سکون ملتا ہے، نہیں تو نہیں۔ آج اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں تو ہمارا مستقبل سکون قلب کے خزانوں سے بھر جائے گا۔ کمزور پر رحم کرنا باعث تسکین ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر چڑیا مالک کے گھر میں پنجرے کے اندر بھوک سے مر جائے تو چڑیا کا بنانے والا آسمانوں سے قہر نازل کرتا ہے۔ اپنے سے کمتر کا خیال کرنا سکون قلب کا ذریعہ ہے۔ سکون قلب مالک کا قرب ہے اور قرب الہی کا واحد ذریعہ سجدہ شکر ہے۔ آج کل پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر گوشت کی دکان پہ بھی گوشت لینے جائیں نا تو وہ بھی صفائی کے نام پہ کچھ گرام گوشت کم دیتا ہے، کہتا ہے میں نے صفائی کی ہے اس کی تو یہ اس میں سے کٹ گیا، حالانکہ پیسے وہ پورے کلو کے لیتے ہیں۔ دودھ لیٹر میں تو دیتے ہیں لیکن لیٹر بھی پورا نہیں دیتے ہیں، اس سے بھی کم دیتے ہیں۔ پاکستان میں کوئی ہی ایسا کام ہوگا جو رشوت کے بغیر ہوتا ہوگا۔ یہ لوگ جو رشوت لیتے ہیں یہ لیتے ہیں تو اپنی اولادوں کے لیے ہیں، لیکن ان سب کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں۔ ان کی اپنی دنیا میں ہی ان کی اولاد باغی نکلتی ہے، نافرمان نکلتی ہے، کیونکہ انہوں نے ان کے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالا ہوتا ہے۔ یتیم کا مال کھا جاتے ہیں ہم لوگ، اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کرتے، بس دنیا کی تھوڑی بہت پرواہ کر لیتے ہیں کہ دنیا کو پتہ نہ چلے۔ جو اوپر بیٹھا ہے، جو سب کچھ دیکھ رہا ہے، کیا اس سے کچھ چھپا ہوا ہے؟ کیا وہ سب دیکھ نہیں رہا؟ خدارا ہم سب کو چاہیے کہ اپنی حالت پر رحم کریں۔ اگر ہم لوگ واقعی میں ہی اپنی زندگی میں اپنی آخرت میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستوں پہ چلیں۔ رشوت لینے سے گریز کریں، رشوت دینے سے بھی گریز کریں، جھوٹ بولنے سے گریز کریں، حرام مال کمانے سے، یتیم کا مال کھانے سے، کم ناپ تول سے گریز کیا کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں ہماری زندگی جہنم بنا دیتی ہیں اور ہم ہمیشہ بے سکونی کا شکار رہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں کیونکہ یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ پھر ہمارے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے لیے نئی سے نئی، اچھی سے اچھی ویڈیوز اور اچھی سے اچھی بکس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔